انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو زیب دیتی ہیں. وہ اکیلا ہی ہمارا مالک ہے، وہی کائنات کا بادشاہ ہے. اسی کے قبضہ قدرت کے اندر میری اور آپ کی جان ہے. اسی کے قبضہ قدرت کے اندر میری اور آپ کی جان کا ایک ایک سانس، خون کا ایک ایک قطرہ، ہڈیوں کا ایک ایک گودا اور ہمارے جسم کا ایک ایک بال اسی کے اختیار، اسی کے اذن سے، اسی کی اجازت سے بنتا ہے، بڑھتا ہے. اسی کی اجازت اور اسی کے اختیار سے ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں اور وہ جب چاہتا ہے ہماری آنکھوں کو بند کرنا بھی جانتا ہے. بے شمار تعریفیں، لاتعداد تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس کی کرسی اور جس کے عرش کے سامنے، جس کے اقتدار اور جس کی بادشاہت کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی حیثیت ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ہر قسم کی تعریف اسی کو سچتی ہے. بے شمار اور لا تعداد درود و سلام، رحمتیں اور برکات اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا نام زبانوں پہ آتے ہی ہونٹوں پہ ایک پیاس سا، دل کے اندر ایک الفت سی اور ہونٹوں کے آپس میں ملاوٹ کا ایک انداز سا بن جاتا ہے. زمین سے لے کے بلکہ ثریا سے لے کے زمین کی تحت ثرا تک، ریت کے ذروں سے لے کے عرش معلیٰ کے فرشتوں تک ایک ایک چیز اس کائنات کی تعریف کر رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے. اسی لیے تو ان کو محمد کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تعریف والے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے بعد ان کی تعریف کی جاتی ہے. اور تو اور جس کائنات کی، جس اللہ کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے، خود اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اور یہی اللہ کا درود ہوتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میرا اور آپ کا درود یہ ہے کہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. مسلمانوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں؟ اللہ کا یہی درود ہوتا ہے کہ فرشتوں کی محفل قائم کر کے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں تم تو انسان کی پیدائش پہ اعتراض کرتے تھے، وہ دیکھو انسانیت کی تاریخ کی پیشانی کا جھومر ہے، مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کی ایڑیاں لہو لہان ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی اپنی زبان سے میرا ہی نام لیتا ہے. وہ دیکھو آمنہ کا در یتیم ہے، مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، احد کے میدانوں میں تلواریں اٹھاتا ہے، بدر کے میدانوں میں اس کے جسم لہو لہان بھی ہوتا ہے میدانوں کے اندر، تو وہ اس وقت بھی میری توحید کا ڈنکا بجاتا ہے. یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے میں نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تھا. درود و سلام ہیں اس ہستی اقدس و مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو نبوت سے پہلے ہی درخت بھی دیکھتے تھے تو جھک کے سلام کیا کرتے تھے، اور پتھر بھی ان کو دیکھتے تھے تو سلام کہا کرتے تھے. ان کے ہاتھوں کے اندر کنکریاں بھی آتی تھیں تو بولنا شروع کر دیتی تھی.
اور ان کے ہاتھوں کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی آتا تھا۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا برتن میں اتنا سا پانی تھا کہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے کافی نہیں تھا۔ چھوٹا سا برتن اگر بڑے برتن میں اس کو ڈالتے تو بڑے برتن کے نیچے والی سطح میں وہ پانی ویسے ہی گم ہو جاتا۔ امام کائنات نے کہا پانی گرا دو، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے اور ہاتھ لگانا میرا کام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کی انگلیاں جب پانی کو لگی ہیں تو انگلیوں کے اندر سے پانی ایسے جاری تھا جس طرح پتھروں سے چشمے جاری ہوا کرتے ہیں۔ امام کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے احد پہاڑ جیسی چیزیں بھی اتنی محبت کرتی تھیں کہ آپ فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو مدینے کا پہاڑ ہے ہمیں اس سے پیار ہے اور یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم انسان بن کے آئے تھے کہ پتھر تو کجا درختوں کے سوکھے ہوئے تنے بھی ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب آپ ان سے جدا ہو جاتے تو بچوں کی طرح بعض دفعہ رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں انسان نے کیا اور اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب انسان کرتا چلا جاتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جاتا، قبر میں ان کی سزا ملتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا حشر کے اندر ملتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں وہاں بھی چھوٹ جاتا ہے تو ان کی سزا جہنم کے اندر ملتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب انسان کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اس کی نمازیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ وہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا دیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو نوجوان بھی یہ گناہ کرتا ہے وہ کبھی نہ بھولے کہ دنیا میں چھوٹ جائے گا، نہیں، اسے دنیا میں بھی کسی نہ کسی انداز میں سزا ملے گی، یا اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی، یا اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے گا، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یا لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوگی۔ کوئی نہ کوئی سزا کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر بھی والدین کے نافرمان کو مل کر رہے گی۔ رشتہ داریوں کو توڑنے والا یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی انداز میں ملتی ہے، آخرت میں بھی کسی انداز میں ملتی ہے۔ ظلم کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ تکبر کرنا، بڑا بننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کی سزا کسی نہ کسی انداز میں جب اللہ دینے پہ آ جاتا ہے تو نمرود جیسے متکبر بادشاہ کو ایسی سزا ملتی ہے کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر چلا جاتا ہے اور اس کا اپنا ہی نوکر جب اس کے سر پہ 300 جوتے مارتا ہے تو تب اسے کچھ سکون ہوتا ہے۔ دولت پہ اترانا، فخر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جب اللہ اس پہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو قارون جا رہا ہے، اترا رہا ہے، چادر نیچے لٹکائی ہے، لوگ اچ اچ کر کے نگاہیں اٹھا اٹھا کے اس کی ٹھاٹ باٹ کو، دنیا دار لوگ جن کی نگاہیں صرف دنیا دیکھتی ہیں، آخرت تک ان کی نگاہیں پہنچ نہیں پاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا عظیم انسان ہے۔ اللہ والا کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو اترا رہا ہے، اتراؤ نہیں، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسے ہوش نہیں آتا، ویسے ہی جا رہا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے محل سمیت ہی ہم نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا تھا۔ تو تکبر کرنا بھی ان گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کا ایک گناہ فحاشی بھی ہے
یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی کسی نہ کسی انداز میں سزا ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، الا وفشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ان لوگوں کے اندر کینسر، طاعون اور ایسی پینز اور دردیں شروع ہوتی ہیں جن سے ان کے آباء و اجداد واقف بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ انسانی تاریخ میں سب سے بری اور عجیب قسم کی سزا قوم لوط کو ملی ہے۔ فحاشی کا جرم کیا کرتی تھی، پوری کی پوری بستی کو اللہ نے اٹھایا، آسمانوں تک اس کو اٹھایا، حتی سمع نباح کلابہم ونہیق حمیرہم، ان کے کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے ہنہنانے کی آواز آسمانوں کے اندر بھی سنائی دی۔ وہاں سے اٹھا کے اللہ نے اس بستی کو الٹا کر کے زمین کے اوپر گرا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ ان گناہوں کا پھر کسی وقت تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت ایک عظیم جرم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی انداز میں دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کی سزا ضرور دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اللہ کے نبی کی توہین، اللہ کے نبی کا مذاق، اللہ کے نبی کی اہانت، اللہ کے قرآن کی توہین، اللہ کے گھر مسجدوں کی توہین، اللہ کے دین کو جاننے والے با عمل قسم کے علماء کی توہین، اللہ کے دین کو پڑھنے والے طلبہ کی توہین، شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے گھر کی توہین، اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا جب مذاق کیا جاتا ہے تو اس کی سزا کسی نہ کسی انداز میں اللہ دنیا کے اندر بھی ضرور دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور بات ہے، اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی اور بات ہے، لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ اور بات ہے۔ نماز چھوڑنا بھی کبیرہ اور سنگین قسم کا گناہ ہے اور ممکن ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ کوئی یہودی، کوئی کافر، کوئی عیسائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، یہ اور بات ہے، جرم اپنی جگہ پہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کا مذاق کرتا ہے اور آپ کی توہین کرتا ہے اور آپ کا استہزاء کرتا ہے یہ اور بات ہے۔ یہ گناہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کفر کے اوپر اللہ چھوڑ دے، دنیا میں نہ پوچھے، قبر میں آخرت میں سزا دی جائے، نماز چھوڑے، دنیا میں اللہ چھوڑ دے، قبر میں آخرت میں سزا دی جائے، لیکن اگر انسان دین سے متعلقہ کسی چیز کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے، تاریخ کہتی ہے اور شریعت بتاتی ہے کہ اللہ اس کی سزا کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جس انسان نے توہین کی تھی وہ نبی علیہ السلام کا تایا تھا، نبی علیہ السلام کا خونی رشتہ دار اور بڑا قریبی رشتہ دار تھا۔ آپ یتیمی کی حالت میں پلے ہیں، آپ تو فرمایا کرتے تھے چچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ چچا نہیں یہ تو تایا تھا، ابو طالب سے بڑا تھا، ابو لہب کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، خوبصورت اتنا تھا جس طرح سے آگ کا انگارہ دور سے آپ کو نظر آ رہا ہو، اس کے اندر ایک سرخی، اس کے اندر ایک لالگی، اس کے اندر ایک شوخی، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی خوبصورتی، چمک دمک سی ہوتی ہے، آگ کے انگارے کی طرح جو چمک دمک رہا ہو اور لال سرخ ہو چکا ہو، اس طرح سے اس کا چہرہ چمکتا تھا، دمکتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا۔ بیوی بھی اس کو اللہ نے خوبصورت لمبی گردن والی عنایت کی ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں بدبختوں کا جوڑا ایسا بد نصیب جوڑا تھا جو صرف یہ نہیں مانتے تو دوسرے کافر بھی نہیں تھے، لیکن یہ مانتا بھی نہیں تھا اور مذاق بھی کرتا تھا، مانتا بھی نہیں تھا اور آپ کی توہین بھی کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا تو کام آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا اور آپ کے بارے میں برے اشعار کہنا، اور اس کا کام
اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایڑیاں لہو لہان ہیں، کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ ظالم انسان آپ کا تایا پیچھے پیچھے کنکر پھینک پھینک کے کہتا تھا میرا بھتیجا ہے لیکن جھوٹا ہے، برا انسان ہے، اس کی بات نہ ماننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ جب اللہ کے نبی نے کائنات کو جمع کیا، ٹھیک ہے انکار تو سب نے کیا تھا لیکن مذاق اس نے کیا تھا، اس نے کہا تبن لکا الہذا جماعتنا، او میرے بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس مقصد کے لیے ہم سرداروں کو اکٹھا کیا تھا کہ ہماری گردنیں تیرے آگے اور تیرے خدا کے آگے جھک جائیں، ہم اپنی دنیا کو، لات و منات کو، عزا کو اور ان سارے بتوں کو چھوڑ کے صرف تیرے رب کو مانے۔ اس نے کہا تھا تبن لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کو غیرت آئی، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام اپنے نبی سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے، اور سارے ہی نیک بندوں سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے کسی آدمی کی مذمت کے بارے میں اگر قرآن کی پوری صورت نازل کی ہے تو پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف یہی ابو لہب ہے، جس کا نام لے کے اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تبا، ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا ٹوٹ جائیں اور ساتھ بتایا ٹوٹ گئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تبا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ فیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی لمبی گردن والی اس کی خوبصورت بیوی جو میرے نبی کی توہین کرتی ہے، جہنم کے اندر بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے خاوند کے اوپر ڈالا کرے گی۔ وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کی لمبی سڑنگی تکبر والی گردن کے اندر حبل من مسد، جہنم کی آگ کے اندر بٹی ہوئی مضبوط قسم کی رسی ہوگی، نیچے سے اس کو کھینچ کے جہنم کے گڑھے تک پہنچا کے جس طرح ڈول کو کنویں کے اندر گرایا جاتا ہے، اس ڈول کی رسی کو حبل کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کی واحد وہ بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی یہ توہین کرنے والی، اس کی گردن کے اندر رسی ڈال کے اس کو اوپر اٹھایا جائے گا، جہنم کے کنارے جب پہنچے گی دوبارہ رسی کے ذریعے سے نیچے پھر گرا دیا جائے گا، کئی ہزار سال تک گرتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ نے، یہ تو آخرت کی سزا تھی، دنیا میں بھی اللہ نے ایسی سزا دی۔ ایک بیماری کا شکار ہوا، بیماری کا اس قدر شکار ہوا، ہاتھ ٹوٹنے تو کیا تھے، ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کیڑے پڑ گئے، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، صرف کیڑے ہی نہ پڑے، جسم کے اندر سے ایسی بدبو آتی تھی کہ ابو لہب اس خوبصورت جوان، اس خوبصورت گبرو قریشی اگر خاندان سے کچھ نہیں بنتا تھا تو یہ بھی سید ہی تھا، تو سید گھرانے کا تھا تو نبی علیہ السلام کا تایا ہی، لیکن یہاں رشتے کردار سے بنتے ہیں۔ ابو لہب جیسا خوبصورت گبرو قسم کا انسان جسم کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، بدبو اٹھتی ہے، اس کے سگے بیٹے بھی قریب نہیں جاتے ہیں، کوئی قبر نہیں کھودتا ہے، ایک حبشی کو کرایہ دیتے ہیں، کرائے پہ اس کو چند ٹکے اور پیسے دے کر ایک لمبے سارے ڈنڈے کے ذریعے سے دھکا دے دے کر ایک گڑھے کے اندر اس کی لاش کو دھکا دے کے دفن کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی کی توہین، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق نہ ماننا اور بات ہے، مذاق کرنا اور بات ہے، توہین کرنا اور بات ہے۔ اس کی بیوی کا یہی حشر ہوا، دنیا کے اندر آخرت میں تو جو رسی ڈالی جائے گی ڈالی ہی جائے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی ایک رسی اس کی گردن کے اندر پھنس جاتی ہے، اور اسی رسی کے ذریعے ہی اس کا گلا اس طرح سے پھنستا ہے اور گھٹتا ہے کہ وہیں پہ پھانسی کے انداز میں دم توڑ کے ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ایک اور انسان ہے، 5000 سال تک اس کے ملک نے آدھی دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے اور دنیا کی سپر پاور اس کے زیر نگی ہے۔ اسے کسرا کی طاقت کہا جاتا ہے اور یہ پورے کے پورے ایران اور پوری کی پوری ایرانی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ 5000 سال روم اور ایران، ان دو ملکوں نے اور ایران نے بالخصوص 5000 سال تک پوری آدھی دنیا کے اوپر بادشاہت کی ہے، اور وہ بادشاہت وراثت میں خسرو پرویز کو ملتی ہے۔ خسرو پرویز جسے کسرا کہا جاتا تھا، کسرا ایک ٹائٹل ہے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں بادشاہ کو صدر، گورنر یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ وہاں اس دور کے اندر ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، نام اس کا خسرو پرویز تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے نام پہ خط لکھتے ہیں، من محمد ابن عبداللہ الی کسرا عظیمی، کسرا بادشاہ کی طرف محمد عبداللہ کے بیٹے کی طرف سے سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کے پیچھے چل جائے اس کے لیے سلامتی ہوتی ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، تیری بادشاہت بھی سلامت رہے گی۔ اگر تو اسلام نہیں لائے گا فإن علیک اسم المجوسی، تیرے سارے کے سارے ملک کے اندر آگ کے پجاری، ان کا گناہ بھی تیری گردن کے اوپر ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے خط کو پڑھتا ہے، لال پیلا لال سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں گھورتے ہوئے کہتا ہے، میرا غلام ہو کے اپنا نام پہلے اور میرا نام بعد میں لکھتا ہے، عرب کا گنوار اور میرا غلام ہو کے اس کو یہ جرت نامہ مبارک کو چاک کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اپنے ایک گورنر بازان کو کہتا ہے اسے قید کر کے میرے پاس لایا جائے۔ اس کے دونوں فوجی، اس کے دونوں سرکاری نمائندے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عرب کے لوگ خوش ہوتے ہیں، چلیں اب تو گرفتاری ہو جائے گی اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام بڑے وقار، بڑے حلم، بڑی بردباری سے ان کو کہتے ہیں کل میرے پاس آ جانا۔ وہ کل آتے ہیں نبی علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو اور میرے رب نے تمہارے بادشاہ کو رات کو ہی پکڑ لیا ہے۔ تمہارے بادشاہ کی لاش اس کے تخت و تاج کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لو۔ یہ اس دور کا میڈیا نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی، کوئی چینل نہیں تھا، کوئی نیٹ نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں تھا۔ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پیچھے واپس چلتے ہیں، واپس جا کے پتہ کرتے ہیں تو جس نے اللہ کے نبی کے نامہ کو چاک کیا تھا، راتوں رات ہی اس کا بیٹا ہی اپنے باپ کی لاش کو خون کے اندر نہلا کے تخت کے اوپر لٹا کے خود اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نبی علیہ السلام کی توہین اس نے کی تھی۔ اس نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس سے یہی انتقام لیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک نرالا ہی دستور ہے کہ جب اللہ کسی سے انتقام لیتے ہیں تو بعض دفعہ کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجتے، کسی کو مچھر کے ذریعے سے، کسی کو بیٹے کے ذریعے سے، کسی کو خادم کے ذریعے سے، کسی کو نوکر کے ذریعے سے، کسی کو کسی ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی برداشت اور اس کے گناہوں کی سزا دے دیا کرتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جنہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اور جو دنیا ہی کو دیکھنے کے عادی ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا کرتی ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی بد دعا دیتے ہیں، مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اور اسے بد دعا دیتا ہوں کہ تو اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ 5000 سال ایران پوری دنیا پہ بادشاہت، آدھی دنیا پہ بادشاہت کرتا رہا ہے، اور جس روز اس نے اللہ کے نبی کا نامہ چاک کیا تھا اس وقت سے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ایران دنیا پہ کبھی حکومت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بد دعا دی ہے۔ مزق اللہ ملکہ،
اللہ اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ یہ ایک اور انسان ہے، آپ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہوگی، مجھ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہوگی، ہم انسان ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے سب بھائیوں سے کہتا ہوں، داڑھی نہ رکھنا اور بات ہے، لیکن اس کا مذاق نہ اڑایا کریں، شلوار ٹکنوں سے اوپر نہ رکھنا اور بات ہے، لیکن اوپر رکھنے والوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، بائیں ہاتھ سے کھانا ٹھیک ہے، غلطی ہے، لیکن دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے والوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک انسان سے کہتے ہیں کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ بھی کوئی سردار اور کوئی تکبر کرنے والا سردار تھا جو اپنے آپ کو بڑا اور اللہ کے نبی کو حقیر سمجھتا تھا، تکبر کے ساتھ کہتا ہے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، جس سے کھا رہا ہوں اس سے کھاتا رہوں گا، میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صرف ایک لفظ کہتے ہیں لستطعت، لستطعت، تو تکبر کی وجہ سے کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اللہ کرے تو نہ ہی کھا سکے، اللہ کرے تو نہ ہی کھا سکے۔ مر گیا تھا اور ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا تھا، اسی وقت فالج ہو گیا، شل ہو گیا ہاتھ، اور ساری زندگی حرکت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مذاق اڑایا تھا، نہ مانتا اور بات تھی، خاموش ہو جاتا اور بات تھی۔ تکبر کرنا، مذاق اڑانا، یہ انتہا درجے کی حماقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔